العدل کو یہ آپریشن بہت مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی منہ نہیں پھیرتا تھا۔ اکثر جیش مسلسل وادیوں میں گھومتے اور بھٹکتے رہتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے۔ غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق وہ چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے، اور جب شکار پر جھپٹتے تھے تو انہیں اپنی جانیں چلی جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا۔ وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شدید زخمی ہو جاتے تھے۔ ان کی راتیں دشت و بیاباں میں گزرتیں اور وہ من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے۔ مگر قاہرہ میں یہ پراپوگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فوج بدکار اور عیاش ہو گئی ہے، اور رملہ کی شکست اسی کی سزا ہے۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پراپوگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے۔ کیا یہ نئے سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے، یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں؟ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہچکچاتے تھے۔ اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبس نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کا جال بچھا دیا، مگر اس کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جانے لگی تھیں۔ وہ سیاہ ریش سفید پوش جو 2 بیٹیوں کے ساتھ ایک گاؤں میں ٹھہرا تھا اور وہیں کا ہو کے رہ گیا، گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا تھا۔ اس نے کھلی محفل میں بیٹھنے اور باتیں کرنے سے پرہیز شروع کر دیا تھا کہ اسے مصریوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے 3 ماہ کا چلہ کرنا ہے۔ وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا، خاموش رہتا، حاضرین کو ہاتھ لہرا کر سلام کرتا اور پھر کمرے میں اندر چلا جاتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور وہ 2 آدمی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقوں میں اس کے آگے سجدہ کیا تھا۔ ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی کہ دور کے لوگ بھی اس کی جھلک دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے۔ ایک شام علی بن سفیان کا ایک جاسوس اپنی خفیہ ڈیوٹی پر قاہرہ کے مضافات میں کسی بحیروپ میں گھوم پھر رہا تھا کہ شام ہو گئی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا۔ نماز کے بعد امام نے دعا مانگی۔ دعا ختم ہوئی تو ایک غازی نے رملہ کی شکست کی بات شروع کر دی۔ اس نے سلطان ایوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کیں جو سیاہ ریش نے کی تھیں۔ اس نمازی نے سیاہ ریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیب دان ہے اور جنات اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ اس نے سفر کی پوری کہانی سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور کھجوریں ملی تھی۔ تمام غازی ان حماق سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس نے بات ختم کی تو نمازیوں نے اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ وہ مرادیں پوری کرتا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا بھی دیتا ہے، آنے والے وقت کا حال بھی بتا سکتا ہے، کیا وہ اولاد بھی دیتا ہے؟
سنانے والے نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ سب کو یہی ایک بات بتاتا ہے کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج میں فرعونوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی تھیں اور شکست کی وجہ یہی ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ خود فوج میں بھرتی ہونا نہ کسی کو ہونے دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ گناہوں کی سزا کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا، اور یہ بھی کہ وہ 3 ماہ کا چلہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ مصر والوں کے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں۔ یہ آدمی مسجد سے نکل کر گاؤں سے باہر کو چل پڑا۔ علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے۔ اس نے اپنا مدعا یوں بیان کیا: میں فوج میں ہوں، تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے بھی ملے گی۔ میں بھی دمشق اور حلب کے محاذوں پر گیا تھا، میں نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جن کا ذکر تم کر رہے تھے۔ مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو، اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو میں بھاگ جاؤں گا، وہ جو خدمت کہے گا میں کروں گا، میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے۔